السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ صدق اللہ۔ ریاض الصالحین کا سلسلہ جو آپ سنتے آ رہے ہیں، اس میں آج باب التقوی ہے، تقوی کا بیان۔ بڑا کامن ورڈ ہے، ہمیشہ ہم سنتے ہیں تقوی تقوی تقوی۔ آخر یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصول کے مطابق کئی آیتوں کو یہاں جمع کیے ہیں۔ اس میں سے ایک آیت آپ پہلے بھی سنے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قرآن میں بھی بارہا آیتیں آتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ خطبہ مسنونہ میں جو 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں 4 بار اتقوا اللہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ تو قرآن میں بے شمار یہ لفظ آتے ہیں، احادیث میں بھی آتی ہیں۔ تو آئیے آج اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہم اور آپ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تقوی عام طور پر جو لوگوں کا تصور ہے وہ کیا ہے، اور احادیث اور قرآن کی آیت میں تقوی کسے کہا جاتا ہے، وہ آئیے سنیے۔ تو پہلی آیت جو سورۃ الطلاق کی ہے، اس میں ایک آیت آئی وَمَن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق دیتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسے راستے سے جس کا اس کو گمان تک بھی نہ ہو۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف چھوڑتا ہے روزی کے لیے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نیکی کے راستے میں جاؤں گا، حلال طریقے سے جاؤں گا تو میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا، اس لیے کہ دنیا پوری ایسی ہو گئی ہے، ویسی ہو گئی ہے۔ یہی ہماری سوچ غلط ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ساری دنیا ویسی ہے تو میں ایک اکیلا سیدھا ہو کے کیسے ہو سکتا ہوں۔ نہیں، یہ غلط بات۔ یاد رکھیے، سچے، ایماندار، اچھے لوگوں کی قدر ہمیشہ کی جاتی ہے، اور آج کے دور میں برائی میں لسٹ بڑے بڑے ہیں۔ اچھوں کی لسٹ تیار کیجئے گا تو بہت کم ہی ملیں گے۔ اس لیے اگر آگے بڑھنا ہے تو سچائی تقوی میں آگے بڑھنا آسان ہے۔ برائی میں بڑھ کر ہم نام نہیں پیدا کر سکتے کہ آلریڈی بڑے بڑے دنیا سے چلے بھی گئے اور ہیں بھی دنیا میں بڑے بڑے۔ فرعون سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، نمرود سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی آئیں گے ان کا کیٹیگری ان کے بعد ہی ہوگا۔ باہر کا مختصراً یہ کہ کہا گیا ہے کہ روزی کے معاملے میں یہ آیت سب سے پہلے کرے کہ اللہ متقی کو، اللہ سے ڈرنے والے کو، کیونکہ عام طور پر تقوی کا معنی ڈر ہی کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے حقیقی معنی کو بھی سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اس کو گمان تک بھی نہیں کہ اللہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا تھا کیا؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، بے ایمانی کر کے، چوری سے، اس طریقے سے، تو اللہ آپ تو مجھے ایسے آسانی سے دے رہے ہیں۔ دوسری آیت سورۃ الانفال کی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرق کرنے والا، یعنی ایسی بصیرت دے گا، سوچ سمجھ دے گا جو حق اور باطل میں فرق کر سکتے آسانی سے۔ فرقان اسی سے ہے، قرآن کا دوسرا نام۔ فاروق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تخلص اسی سے ہے جو آپ کو ٹائٹل دیا گیا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی بھول چوک، غلطی ہو گئی، نفس کا دھوکہ ہو گیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اس لیے کہ اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں، بہت ہے اللہ کے پاس فضل۔ یہاں فضل سے مراد رزق بھی ہے، اللہ کا کرم، احسان، ساری چیزیں فضل میں آتی ہیں۔
تو یہ آیتوں کے بعد اب حدیث لاتے ہیں۔ حدیث میں سب سے پہلی حدیث جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے ذریعہ ہیں، منبع ہیں، ہدایت سب کچھ آپ کے پاس تھی، آپ کے ذریعے پوری دنیا کو ہدایت مل رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے امت کو سکھا رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں آپ سے ہدایت اور تقوی والعفاف پاک دامنی والغنی اور بے نیازی، یعنی لوگوں کے سامنے عاجز ہونے، ہاتھ پھیلانے، منہ کھولنے، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف تیرا محتاج ہونا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال ہدایت اور تقوی، آپ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور امت کو سکھلائے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر تم اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے کامیابی مانگو، تقوی کا سوال کرو، اور اسی طرح پاک دامنی اور بے نیازی بھی۔ پہلے اور ایک دو حدیثیں ہم لے لیتے ہیں اس باب میں۔ دوسری حدیث ہے جو حاتم طائی، عدی بن حاتم طائی کے بیٹے عدی جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف علی یمین ثم رعا اتقى للہ منها فلیات التقوی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لے، کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لے، قسم کھا لے، لیکن اس سے اچھا کوئی کام آ گیا، اس سے بہتر کوئی کام آ گیا جو زیادہ نیکی دے سکتی ہے، زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے حلال طریقے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ کام کرے جس میں تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی دو ہے، لیکن ایک میں کم ثواب ہے اور ایک میں زیادہ ہے جس میں اللہ کا ڈر اور خوف اور پرہیزگاری زیادہ ہے۔ تو اگر ہم پہلے کا ارادہ کر لیے ہوں تو ہم اسے چھوڑ کر دوسرے اچھے کام کے لیے پکا ارادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی غلط کام کے لیے ارادہ کیا ہو تو اسے 100% چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ یہ اچھے کام کے لیے ذکر ہو رہا ہے، فرق یہ کہ ایک میں کم نیکی، ایک میں زیادہ نیکی۔ مثال کے طور پر کسی نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا لیکن اچانک حج کا موقع آ گیا تو حج کے لیے جائے، بہت بڑی چیز ہے، کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری والا عمل ہے، اس سے زیادہ چیز ہے۔ دوسری حدیث اور اس کے اندر آتی ہے جو حجۃ الوداع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازوں کو ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال کے زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور صحیح حکمرانوں کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ، تمہارا رب تم کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ باقی کے دوسرے اعمال وہ بھی جو ہے صحیح ہیں، ان سبوں کو بھی کرنا چاہیے، لیکن پہلا عمل بتلایا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ یہ چند حدیثیں تھیں، گرچہ کہ تقوی کے باب میں آیات تو بے شمار ہیں، احادیث بھی بے شمار ہیں، واقعات بھی بے شمار ہیں، لیکن انہوں نے یہ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب آئیے تقوی کا معنی اور مفہوم ہم لیں۔ عام طور پر ہر دور میں تقوی کے معنی اور مفہوم الگ الگ کیے گئے۔ صحابہ کرام کے دور میں تقوی کا اصل معنی یہی تھا، اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ کو چھوڑنا، نیکی کو اپنانا، یہ ہے تقوی۔ گناہ کو چھوڑنا، نیکی کو اپنانا، یہ تقوی ہے۔ بعد کے دور میں آ گیا تقوی انسان کا لباس، چہرہ، مہرہ، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، لوگوں نے اس کو تقوی بنا لیا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وقع، واو قاف یا،
جس کے معنی آتے ہیں بچنے کے. تو اصل تقوی سب سے پہلے گناہ سے بچنا، اس کے بعد نیکی کرنا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا. ایک بات اور بھی ذہن میں ڈال لیجئے، صرف نیکی سے چہرہ مہرہ بنانے سے انسان اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. لیکن ایک انسان ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہے، اگر وہ نیکیاں نہ بھی کیا ہے، ایمان اس کا ہے، شرک سے پاک ہے، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اصل تقوی کرنا، گناہ سے بچنے کا نام. اور یہ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. اس لیے نہیں کہ میرا نفس پسند نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ میرے جسم کو سوٹ نہیں ہوتا، اس لیے نہیں کہ میرے پڑوسی، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے بیوی بچے کیا کہیں گے، اس لیے نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. اور اکثر تقوی کے معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان ہو، فرائض کی پابندی ہو، اوامر و نہیں، یعنی نیکی کے کام پر خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی دعوت دینا. اور جتنا نیکی کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا اہم ہے، اتنا ہی برائی سے بچنا اور برائی سے دوسروں کو روکنا، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر. فرائض کی پابندی بھی شرط ہے تقوی کے لیے. آج دنیا میں کتنے لوگ، خصوصاً ہمارے ملکوں میں کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ملے گی کہ نمازوں کے پابند نہیں، روزے کے پابند نہیں، لیکن ان کے سب جو ہے قبے جبے سب بنے ہوئے ہیں اور ان کی عبادتیں ہوتی ہیں اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے. یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. جبکہ ان کی پگڑیاں دیکھیں گے تو بڑی بڑی رہیں گے، جھبے دیکھیں گے تو بڑے بڑے رہیں گے، کلر کلر کی پگڑیاں رہیں گی. نماز کے بارے میں پوچھے تو کہتے ہیں نہیں حضرت دل میں پڑھتے ہیں، نہیں حضرت ایسا پڑھتے ہیں ویسا. یاد رکھیے تقوی کی سب سے پہلی نشانی نماز کا ہے. جیسے اس حدیث میں آیا کہ اتقوا اللہ، جو حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز، صوموا شہرکم، روزہ. یہ سب سے پہلے کہا گیا تقوی کی نشانی. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اولیاء کرام کی صفت بیان کی سورہ یونس میں، تو وہاں بھی یہی کہا گیا کہ سب سے پہلے وہ صاحب ایمان ہیں، وہ ہے اللہ کے دوست. تو تقوی لباس کا نہیں نام ہے، تقوی چہرے مہرے بنا لینے کا نام نہیں ہے. تقوی اصل معنی ہے گناہ سے بچنا، اور یہ اس لیے بچنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. نیکی کی امید سے، آخرت کی کامیابی کی امید سے. آپ یہ باتیں ہو سکتا ہے پہلی بار سن رہے ہوں گے، اس لیے غور کیجئے اس کے اوپر. ہاں، اگر ایک آدمی کے پاس فرائض کی پابندی، گناہوں سے بچنا اور یہ سب صرف اللہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں، تو یہ سونے پر سہاگا ہے. جیسے کہ بیج، اس کی حقیقت کب معلوم ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ جب اس میں سے پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پتیاں آتی ہیں، اس میں پھل پھول آتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ بیج کامیاب ہے. تو یہ جو پتیاں پودے ہیں نا، یہ ہے اصل چہرہ مہرہ لباس، یہ ساری چیزیں. لیکن اصل چیز ہے وہ بیج، نیکی، اور وہ خالص بیج میں ہی یہ سب چیزیں آئیں گی. لیکن اگر ظاہر بہت کچھ ہے، باطن اس کا خلاف ہے، تو یہ تقوی کے خلاف ہے. اس لیے تقوی کا صحیح معنی گناہوں سے بچنے کا ہے اور نیکی کرنے کا ہے. دونوں ایک ساتھ بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ اور نیکی دونوں ایک ساتھ چلتا رہے، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں. اور یہ سب جو ہم کریں گے، نیکی بھی کریں گے تو محض اللہ کے لیے، جو ریاکاری سے پاک ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، اور گناہ سے بھی بچیں گے تو صرف اللہ ہی کے ڈر سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ آیت یہاں نہیں ہے لیکن قرآن میں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ
मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा। जो आदमी अपने आप को रब के सामने खड़े होने के डर से अपने नफ्स को गुनाह से रोक लिया, वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत का ठिकाना है। तो गुनाहों से असल बचना तक़वा है, नेकी करना ये भी तक़वा में दाखिल है। इसीलिए आप देखेंगे कुरान में बहुत सी जगह में अल्लाह ताला जहाँ भी कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, तो उसके बाद कोई एक हुक्म होगा। जैसे अभी पहले एक आयत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और ईमान वालों के साथ रहो, सच्चे लोगों के साथ रहो। दूसरी जगह कुरान में आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा उसका तक़वे का हक़ है वैसा करो और इसी दीन पर आखिरी सांस तक कायम रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, यहाँ दुरुस्त बात कहने को तक़वा कहा गया। गोया के बेकार बात कहने को, गलत बात कहने को, दिलों को दुखाने वाली बात कहने को तक़वा नहीं कहा गया। फिर उसके बाद कहा या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तो वहाँ तक़वा कहा गया आखिरत की तैयारी को। तो हर आयत में आप देखेंगे कि कहीं सच्चाई को, कहीं अदल को, कहीं आखिरत की तैयारी को, कहीं पूरी, बल्कि अगर ये तीन आयत को एक साथ मिलाई जाए तो पहले तो कहा गया कि इस्लाम आखिरी वक्त तक, फिर ये इस्लाम किस लिए, आखिरत की तैयारी के लिए, और पूरी ज़िंदगी सच्चाई पर कायम रहना, ये तक़वा है। बहरकैफ हम आपके सामने इन बातों को मज़ीद खुतबों में सब जगह आप सुनते हैं, लेकिन आज नोट कर लीजिए कि सिर्फ नेकी करना तक़वा नहीं है, बल्कि असल तक़वा गुनाहों से बचने का नाम है। इसलिए कि इसका रूट वर्ड वक़ा जो है ये बचने के माने में आते कि बचो, और ये किस लिए बचो, अल्लाह के डर से, दुनिया के कानून से नहीं। लेकिन आज हमारे पास उल्टा हो गया है। हमको कितना हो इमरजेंसी हो, पुलिस वालों को देखते ही हमारी गाड़ी को ब्रेक लग जाते हैं। कितना हो इमरजेंसी हो, हम नो एंट्री में नहीं जाते हैं अगर पुलिस वाला खड़ा है तो। लेकिन दीन के नाम पर या दीन के कामों में हम देखिए आराम से बैठे हैं, सब कुछ है, सबसे ज़्यादा हम ज़ाय करते हैं तो नमाज को ज़ाय करते हैं। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे हज्जतुल विदा में फरमाया कि तक़वा में सबसे पहली चीज़ नमाज कायम करना, 5 वक्त नमाज कायम करना। जिस हाल में भी हो सकता है लॉकडाउन का बहाना हो, तो घर तो है, हमारे लिए मस्जिद ही जाना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, सहूलत है, सब कुछ है, मस्जिद जाएंगे तो जमात का सवाब और मस्जिद जाने का सवाब और रास्ते में जाने आने का सवाब सब मिलेगा। अगर आप घर में पढ़ते हैं तो सिर्फ आपका फ़र्ज़ अदा हुआ और फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। लेकिन छोड़ना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और ये बिल्कुल तक़वा के ख़िलाफ़ है। तक़वा की पहली सीढ़ी नमाज को कायम करना ईमान के बाद, और गुनाहों से बचना। फिर जब नमाज है तो फिर नमाज के फ़ायदे भी बतलाए गए कि नमाज हमको बुराई, बेहयाई सब चीज़ से बचाती है। तो याद रखिए कि चेहरे मोहरों की वजह से हम किसी को मुत्तक़ी और किसी को गैर मुत्तक़ी नहीं कह सकते, बल्कि तक़वा मुत्तक़ी अमल की वजह से होगा, नेकी की वजह से और गुनाहों के बचने की वजह से होगा। इसका चीज़ जो असल तक़वा है, मुख्तसर यहाँ पर हम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको भी सही तक़वा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बल्कि हम दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना, कि अल्लाह हमें हिदायत नसीब फ़रमा, तक़वा नसीब फ़रमा, पाकदामनी नसीब फ़रमा, और हर दुनिया की सारी चीज़ों से बेनियाज़ी, सिर्फ़ आपका मोहताज, आपके सामने मोहताजी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अपनी उम्मत को सिखाए हैं ये दुआ करके कि उम्मत भी ये दुआ करे। तो दुआ जहाँ अमल ज़रूरी है, वहाँ हम तक़वा के लिए दुआ भी करें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मैंने जो कुछ कहा तक़वा के सही मफ़हूम को आपके सामने पेश किया होगा। लेकिन अगर कोई आदमी इसका गलत भी समझ ले
کہ اسلام میں داڑھی نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اسلام میں داڑھی نہیں ہے، بلکہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں داڑھی ہے۔ اور لباس، کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، لیکن یہ سب چیزیں تقویٰ کی نشانی نہیں ہے۔ تقویٰ اصل ہے نیکی کرنا، چونکہ اچھا لباس پہننا نیکی ہے، شریعت کے مطابق لباس پہننا نیکی ہے، اچھی مجلس میں رہنا شریعت کے مطابق یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تقویٰ میں آئی۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ان ساری چیزوں کو ذکر کیے، صبر، مراقبہ، پھر جو ہے پاک دامنی، پھر اس کے بعد اخلاص، پھر اس کے بعد تقویٰ کو لائے ہیں۔ گویا ایک ایک باب کو انہوں جو لائے ہیں، ایک کے بعد ایک، سب درجے کے حساب سے لا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے ان باتوں پر عمل کرنے، اور روزانہ جب جب ہم سنیں تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہمارا عمل اس کے ساتھ ہوتا جائے، کیونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جس مقصد کے لیے کتاب لکھے ہیں تو آخر انہوں نے کہا ہے کہ صحیح چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا یہ بہت بڑا ہمدردی ہے۔ اور یہ کتاب میں دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بندہ ریاض الصالحین یعنی نیک بندوں کی کیاریاں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیک بندوں کے لائن میں شامل ہونا چاہتا ہے، جنت کی کیاریوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ایک بہت بہترین عمل ہے، یعنی تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی وہی خواہش، وہی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہ توفیق دے اور سننے والے کو بھی وہ توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔